नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने सूरह अल-अनफ़ाल का इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ़, उसकी वही, शान नज़ूल और उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड, उसका तारीख़ी जो बैकग्राउंड था ग़ज़वा बदर से जो रिलेटेड था वो देखा था। आज के सबक में हम सूरह अल-अनफ़ाल का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1 सूरह अल-अनफ़ाल। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूलिही फ़त्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुअमिनीन। लोग आपसे अनफ़ाल अम्वाल ज़ायदा के मुतल्लिक़ पूछते हैं। आप इनसे कहिए कि अम्वाल ज़ायदा अल्लाह और इसके रसूल के लिए हैं। बस तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और अपने बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त रखो और अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। अब अम्वाल ज़ायदा, अनफ़ाल, कौन से अम्वाल हैं? कौन से माल हैं जो अनफ़ाल की कैटेगरी में आते हैं? वो अम्वाल जो किसी की मेहनत का सिला ना हो बल्कि अल्लाह ने महज अपने फ़ज़ल व करम से अता की हों। इनकी कई इक़साम हैं। मसलन अम्वाल गनीमत जो अगरचा मुजाहिदीन की मेहनत का सिला होता है, ताहम इसे इसलिए अनफ़ाल में शामिल किया गया कि पहली उम्मतों पर गनीमत के अम्वाल हराम थे। ऐसे सब अम्वाल एक मैदान में इकट्ठे कर दिए जाते थे, फिर रात को आग उतर कर इन्हें बसम कर देती थी, मगर इस उम्मत पर हलाल की गई है, यानी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अम्वाल गनीमत जो जंग के बाद हासिल होते हैं वो हलाल हैं। दूसरे वो अम्वाल यानी ऐसे अम्वाल जो लड़े भरे बग़ैर मुसलमानों के हाथ लग जाएं। तीसरी वो कैटेगरी अम्वाल सलब यानी वो माल जो एक मुजाहिद मक़तूल दुश्मन के जिस्म से उतारता है। चौथा दीगर अम्वाल जैसे जिज़िया, सदक़ात, अतियात वग़ैरह, ये सब अनफ़ाल की कैटेगरी में आते हैं। शान नज़ूल हमने इसका पिछले सबक में पढ़ लिया था। इस सबक में मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि जब ग़ज़वा बदर के इख्तिताम पर ये सूरत हाल पैदा हुई कि जब 3 फ़रीक़ बन गए थे। अम्वाल गनीमत लूटने वाले जिन्होंने कब्ज़ा किया था अम्वाल गनीमत पर, एक तो फ़रीक़ वो था, दूसरा फ़रीक़ वो था जिन्होंने कफ़ार का ताक़ुब किया था और वो कहते थे कि हम भी इस माल में बराबर के शरीक हैं, और तीसरा ग्रोह वो था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मामूर था और वो भी हिस्सेदार था और वो भी कहता था कि हम भी अम्वाल गनीमत में बराबर के शरीक हैं। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वही इलाही का इंतज़ार करने लगे। और इस वक्त ये आयत नंबर 1 बल्कि इस सूरह का बहुत सारा हिस्सा नाजिल हुआ जिसकी इब्तिदा ही मुसलमानों की इखलाकी कमज़ोरियों और इनकी इस्लाह के तरीक़ों से की गई है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अम्वाल गनीमत अल्लाह और इसके रसूल के लिए हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ 2 टोक फ़ैसला दे दिया है कि ये अल्लाह और इसके रसूल के लिए हैं, लिहाजा तुम्हें इसमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का रसूल इन अम्वाल के मुतल्लिक़ जो फ़ैसला करेगा वही तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। अब इसकी एक रीज़न ये भी है कि अम्वाल गनीमत को अल्लाह और इसके रसूल का हक़ करार देने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फ़तह ख़ालिस्तन अल्लाह ताला की मदद और मेहरबानी से हुई थी, जो हम आगे जाके तफ़सील से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अम्वाल गनीमत पर झगड़ा करने की बजाय अपने ताल्लुकात ख़राब ना करो, बल्कि अल्लाह ताला से डरते हुए इसके हुक्म को तस्लीम करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अम्वाल को जिस तरह तकसीम करें इसे कबूल करो और हर काम में अल्लाह ताला की अताअत को अपना शुआर बना लो। अगर तुम फ़िलवाक़िया अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखते हो तो तुम्हें बरज़ा और रग़बत इन अहकाम को तस्लीम कर लेना। आयत नंबर 2 इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सच्चे मोमिन तो वो हैं जब इनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो इनके दिल काँप उठते हैं, और जब अल्लाह की आयात इन्हें सुनाई जाएँ तो इनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला सच्चे मोमिनीन की अलामात ज़ाहिर फरमाते हैं इस आयत से, और अगली आयत में मोमिनों के कुछ अलामात ज़िक्र फरमाते हैं अल्लाह ताला, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र आता है तो इन मोमिनीन के दिल डर जाते हैं, वो इसकी नाफरमानी से काँप उठते हैं।
دوسرا یہ کہ جب ان پر اللہ کے احکام بیان کر دیے جائیں تو وہ انہیں سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں، جس سے ان کی ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا بلکہ گھٹتا یا بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تیسری مومنین کی علامت یہ ہے کہ جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کے جملہ اسباب تو اختیار کرتے ہی ہیں، مگر ان کا بھروسہ ان اسباب پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ پوری طرح وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی پوری کوششوں کے بعد وہ اس کے انجام اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 3، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی چوتھی علامت ہے کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ مثلاً حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر حق ہے، اموال زکوٰۃ میں اللہ کا اور بندوں کا دونوں کا حق ہے۔ اس طرح جو نفلی صدقات ہیں جن میں صدقات جو آ جاتے ہیں، زکوٰۃ آ جاتی ہے، وہ اقربا، فقراء اور مساکین کے لیے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اولئک هم المؤمنون الحق لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اب پیچھے والی آیات میں مومنین کی علامات ظاہر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بتاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جن ایمانداروں میں یہ 5 صفات پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ کے پکے سچے مومنین ہوں گے۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات بھی ہوں گے، بخشش بھی ہوگی اور عزت کی روزی بھی ہوگی۔ وہ علامات کیا تھیں؟ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے آیات سن کر، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آ جاتی ہیں بدنی عبادات، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یعنی مالی عبادت میں بھی آگے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے کہ آپ کا پروردگار آپ کو آپ کے گھر سے جنگ بدر کے موقع پر حق کام کے لیے نکال لایا تھا، مسلمانوں کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اب یہاں پر جنگ بدر کا پس منظر بیان ہونے جا رہا ہے۔ اموال غنیمت کے متعلق فیصلہ کرنے اور مومنین کو ان کے صفات بتانے کے بعد اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے حالات بتاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مگر ان کفار نے پھر بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، پے در پہ حملہ کر چکے تھے اور آئندہ مسلمانوں کے مکمل طور پر ختم کرنے کی مسلمانوں کو تدبیریں سوچ رہے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قریش کی تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شاہراہ کے قریب بسنے والے قبائل سے معاہدے بھی کیے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے، یعنی کہ دوست بن گئے تھے، اور بعض جو تھے وہ غیر جانبدار رہے۔ اس ناکہ بندی کا مقصد یہ تھا کہ اس تجارت سے کمایا ہوا مال جو مسلمانوں کے استحصال پر خرچ ہونا چاہیے، اس پر مسلمان کنٹرول کر سکیں۔ دوسرا، ان مشرکوں نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، بعد میں ان کی جائیدادیں پر قبضہ کر لیا، انہی جائیدادوں کو بیچ کر اس سے تجارتی قافلے کے لیے سامان مہیا کیا۔ اب مسلمانوں کا حق تھا کہ وہ یہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ لوٹ لیں۔ ان واقعات کی خبریں مدینہ بھی پہنچ رہی تھیں، لہٰذا مسلمانوں کے لیے اس قافلے کی ناکہ بندی بہت ضروری ہو گئی تھی۔ چنانچہ 2 ہجری میں قریش کا یہی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے کے محافظ تو صرف 40 بندے تھے، جبکہ یہ قافلہ 1000 بار بردار اونٹوں پر مشتمل تھا۔ بار بردار اونٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو سامان سے لدے بدے اونٹ ہو، اور تقریباً 50,000 دینار کا مال لے کر مکہ کی طرف جا رہا تھا وہ قافلہ۔ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کر دیا جائے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ نے بیسیہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے۔ بیسیہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں
میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ حضرت انس فرماتے ہیں۔ بیسیہ نے خبر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں قافلے کی طلب ہے، لہٰذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس کی سواری حاضر ہے وہ چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال لانے میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ کافروں سے مدبھیڑ ہو اور حق اور باطل کا معرکہ پیش آئے۔ چنانچہ حالات کا پانسہ یوں بدلا کہ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر ہو گئی، تو اس نے قافلے کی حفاظت کے لیے ایک تیز رفتار سوار کو مکہ بھیج کر کفار مکہ کو مسلمانوں کے اس ارادے سے مطلع کر دیا۔ چنانچہ 1000 آدمیوں پر مشتمل لشکر ابو جہل کی سرکردگی میں اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب وہ جو بندہ گیا تھا اطلاع لے کر، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس قافلے کی حفاظت کر دی جائے، اور اب اس قافلے کی حفاظت کتنے لوگ کریں؟ 1000 آدمیوں پر مشتمل ایک اور لشکر جو ہے وہ ابو جہل کی سرکردگی میں تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنی راہ بدل کر خیر خیریت سے واپس مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور کافروں کا یہ لشکر میدان بدر میں جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو بھی خبر مل گئی کہ تجارتی قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے، لہٰذا کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ اب ہمیں واپس مکہ چلے جانا چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے یعنی کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے، تو وہ تو پورا ہو چکا ہے۔ لیکن ابو جہل نے اس بات پر زور دیا کہ یہاں تک تو یہ لشکر پہنچ ہی چکا ہے اور مسلمان بھی آ پہنچے، تو اب ان سے جنگ کر کے بدلہ لے لینا چاہیے۔ اس طرح اس معرکے سے حق اور باطل کے لیے فضا جو ہے وہ سازگار بن گئی، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔